سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو آپ حضرات کو مشرف کیا، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے ذہن نشین کرنے سے قبل میں بہتر ہی نہیں بلکہ مناسب سمجھوں گا کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کی جانب لگا کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار اور عالم کے مالک و مختار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ حضرات، ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں۔ ایک حدیث پاک مجھے قرآن مقدس کے مفہوم سے پہلے یاد آ گئی، الحمدللہ اسے بھی سنتے چلے اور اپنے علم میں اضافہ فرمائیں۔ حضور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں اپنی پوری حاضر ہوئے، کہا حضور میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے، جائیں۔ اب وہ حج سے فارغ ہو کر جب آئے تو کہنے لگے کہ حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ سرکار سب کچھ تو اچھا ہوا، لیکن دل میں ایک تڑپ باقی رہ گئی، ایک آرزو باقی رہ گئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صرف 8 دن میسر ہوئے، 8 دن صرف ملے۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں اور زیادہ رہ جائے۔ میرے امام فرماتے ہیں، اے نادان سن، ارے سرکار کا یہ کرم کم ہے کہ تجھے 8 دن کی مہلت دے دی اپنی بارگاہ میں۔ ارے میرے آقا کا تو یہ مقام ہے کہ جہاں نوری مخلوق کو بھی اتنی اجازت نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔
امام فرماتے ہیں سرکار اعلی حضرت کی صبح کو 70,000 فرشتے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک وہ فرشتے سرکار کی بارگاہ میں تعظیم سے کھڑے رہتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ شام تک یہ فرشتے پڑھتے رہتے ہیں اور شام ہونے سے پہلے پھر 70,000 تشریف لے آتے ہیں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب جو صبح سے شام تک سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے تھے، ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں، اور وہ شام کو حاضر ہوئے، اب وہ ساری رات سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، صبح تک وہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے، اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، قیامت تک اس کا نمبر نہیں لگتا، قیامت تک اس کا نمبر نہیں لگتا۔ اس سے یہاں ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ اللہ کے اتنے فرشتے ہیں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کے لیے۔ اگر کوئی بدعقیدہ کہے کہ درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے تو انہیں کہے ٹھیک ہے، تو نہ پڑھ، تجھے اللہ کی حاجت ہی نہیں کہ وہ تم سے درود و سلام پڑھائے۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ 70,000 صبح اور 70,000 شام کو تشریف لے آتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، اور جو ایک بار آ جاتا ہے قیامت تک اس کا نمبر نہیں لگتا۔ اتنے ملائکہ فرشتے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اے میرے مرید سن، تو خوش نصیب ہے کہ تجھے میرے آقا نے 8 دن کی مہلت دے دی۔ ارے یہ دربار تو وہ دربار ہے کہ جہاں نوری فرشتوں کو بھی اتنی مہلت نہیں ملتی، سبحان اللہ۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، چاہے جو ہمارے حجاج کرام وہاں جاتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں، اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ ہمارے اس درود کو اس صاحب خانہ کے مکان پر ہم درود پڑھ رہے ہیں، نہ تو منقبت پڑھ رہے ہیں، سرکار یہی سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے والدین کو بھی جان رہے ہیں کہ کس کی اولاد ہے، کس کے بچے ہیں، کس کی تربیت کے یافتہ ہیں، اور کس جگہ سے، کس محلے سے مجھے درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ ہمارے آقا اسے بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جب بھی درود و سلام پڑھنے کے لیے کہا جائے تو عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس عقیدے سے پڑھا جائے کہ ہمارے اس درود پڑھنے کو ہمارے آقا مدینے سے سماعت فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جب یہ ہمارا عقیدہ ہوگا نا، ایمان ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن سرکار ضرور اپنے گنبد خضرا کے قریب بلا لیں گے، سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس عقیدے سے پڑھیں کہ سرکار ہم یہاں درود پڑھ رہے ہیں، کبھی وہ وقت بھی آ جائے کہ سرکار آپ کے روزے کے قریب ہم درود و سلام پڑھیں، سبحان اللہ۔ جب اس عقیدے سے اس آرزو سے پڑھیں گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ سرکار ضرور کرم فرمائیں گے اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے ولی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حضور اسے بھی نہ پڑھیں، وہ بھی منع کر دیا، اور کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب بہت غمگین ہوئے اللہ کے ولی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 دن مسلسل روتے رہے، 40 دن مسلسل روتے رہے کہ اللہ اکبر، میرا شاگرد، میرا مرید اور کم بخت قرآن کی تلاوت کرنے دیا، نہ سورہ یاسین شریف پڑھنے دی، نہ کلمہ طیبہ پڑھنے دیا، انکار کر دیا۔ 40 دن کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسے فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے کر جا رہے، اللہ اکبر۔ آپ نے کہا کم بخت، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کے بنا پر تجھے کلمہ نصیب نہ ہوا؟ وہ کہنے لگا، اللہ کے ولی فضیل بن عیاض سے کہنے لگا کہ حضور بات دراصل یہ ہے کہ میں حسد کیا کرتا تھا، اپنے دوستوں سے حسد کیا کرتا تھا، اور دوسرا گناہ چغل خوری کیا کرتا تھا، اور تیسرا گناہ یہ کہ مجھے ایک ڈاکٹر نے، ایک حکیم نے کہا کہ تمہیں ایک بہت بڑی بیماری ہے، تمہیں سال میں 1 مرتبہ شراب پینا پڑے گا۔ میں چوری چوری شراب پیا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ آج
ہم غیروں سے کیا امید رکھیں، غیروں کو کیا کہیں؟ ہمارے مسلمان نوجوانوں میں یہ شراب نوشی کا عمل، اللہ اکبر، اچھے اچھے گھروں کے نوجوان مسلمان کے لڑکے شراب پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ میرے بھائی حضرت فضیل بن عیاض سے ان کا مرید کہتا ہے حسد میں اپنے ہمجولیوں سے دوستوں سے حسد کیا کرتا تھا، دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا، اور تیسرا شراب پیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کلمے کی دولت بھی نصیب نہ فرمائی اور مجھے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے برے گناہوں سے، بدترین گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں خاندان میں رشتہ داروں میں جو بھی اگر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کی اتنی خرابیاں ہیں کہ ہم اور آپ انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ صرف ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش ہم اچھی کریں، اور جو چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جو چیز ہمیں اللہ نے دی ہے، اس پر شکر ادا کریں، اس میں شکر ادا کریں، خوشی ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور کوئی غم پریشانی لاحق ہو جائے اس پر بھی ہم صبر کریں۔ حدیث پاک میں اس کی بہت تلقین آئی ہے کہ اگر انسان کو، مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خوشی عطا فرمائی ہے تو اس میں شکر ادا کرے، اور اگر کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کرنا چاہیے، اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر عطا فرماتا ہے۔ عراق کی سرزمین پر حضرت ایوب علیہ السلام الحمدللہ یہ ناچیز ان کے مزار پاک پر حاضر ہوا۔ آپ کی اہلیہ بی بی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مزار پاک پر بھی انشاءاللہ تعالی ہماری حاضری ہوئی، ان کی بارگاہ میں حاضری پیش کی۔ ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں مزار پاک میں بھی حاضری پیش کی گئی، اور الحمدللہ رب العالمین آپ کا مزار پاک میں رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کیسا امتحان نہیں لیا، کیسا امتحان نہیں لیا۔ قرآن و حدیث میں اس کی روایتیں موجود ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولت عطا فرمائی، علماء کرام لکھتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ 500 جوڑی بیل آپ کے پاس تھی۔ کتنے؟ 500 جوڑی بیل، 1000 مزدور، کام نوکر چاکر اولادیں، بے پناہ دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ شیطان نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایوب تیرا شکر اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ تو نے اسے بے پناہ دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مردود، سن میرا ایوب دولت سے نہیں بلکہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ شیطان نے کہا نہیں، ایسا نہیں، دولت ہے اس کے بنا پر محبت کرتا ہے، اگر یہ نہ ہوگی نا تو آپ سے محبت کرنا چھوڑ دے گا۔ کا امتحان لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جا، تجھے اختیار ہے۔ اب شیطان گیا، تمام جانوروں کو ندی میں بہا دیا، تمام مر گئے۔ کچھ دن بعد پھر آیا، کسی نے خبر دی ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور بڑا غضب ہو گیا، آپ کے تمام جانور ختم ہو گئے۔ کہا اس پاک پروردگار نے عطا کیا تھا، اب اس نے لے لیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے نعمت دی تھی تب بھی میں شکر کر رہا تھا، اب لے لیا ہے تب بھی شکر ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اب بھی شکر ادا کر رہا ہوں۔ کچھ دن کے بعد پھر ہوا یہ کہ جتنے نوکر چاکر تھے تمام کا انتقال ہو گیا۔ پھر کسی نے خبر دی ایوب علیہ السلام آپ کے جتنے نوکر چاکر تھے تماموں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، یہ نعمت تو نے مجھے عطا کی تھی، اب چھین لی ہے، اب تیری مرضی ہے، تیری رضا پہ ایوب راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کچھ دن کے بعد آپ کی جتنی اولادیں تھیں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ بچے دو لوگ، آپ کی اہلیہ بی بی رحمت اور ایوب علیہ السلام۔ اب شیطان کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اب تو نے انہیں جسم سلامت دیا ہے، یعنی ان کا جسم سلامت ہے، اس کے بنا پر وہ تیرے شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جا، صرف زبان پر تجھے اختیار نہیں ہے، جا تجھے اختیار کیوں چاہے جو کر لے۔ شیطان گیا، پھونک ماری کان میں، آپ کے پورے جسم میں پھوڑے آ گئے، چھالے آ گیا۔ کچھ روایتیں یہود و نصارہ نے اسے گڑھ کر لکھی ہے کہ معاذ اللہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ روایتیں غلط ہے، اس کو آپ سن لیں، یہ روایتیں غلط ہے۔
ہے نا، ان لوگوں نے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے یہ روایتیں گڑھی ہوئی ہیں۔ اصل روایت یہ ہے کہ صرف آپ کے جسم میں پھوڑے ہوئے چھالے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ کو بہت تکلیف ہوتی تو گاؤں کے لوگوں نے کہا ارے ان کو بیماری لاحق ہو گئی ہے، گاؤں سے باہر کر دیا جائے۔ آپ گاؤں سے باہر کر دیا گیا، آپ کی بیوی مزدوری کرتی، جو بھی ملتا خود کھلاتی، اپنے شوہر کی خدمت کرتی۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اللہ کرتے رہتے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ نے ایک دن کہا حضور ہمیں کئی دن ہو گئے ہیں آپ کو بیماری کیے ہوئے، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنے سال کی عمر عطا فرمائی، 50 سال 60 سال کتنی عمر عطا فرمائی، تب ہمیں اللہ نے خوشحال رکھا، تب ہم خوشحال رہے۔ اس وقت ہم نے یہ نہ رب کی بارگاہ میں کہا تیرا شکر ہے، اور کچھ دن ہمیں اللہ نے پریشانی دی ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں دعا کریں، ارے وہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، میں دعا نہیں کرتا۔ مورخین نے لکھا ہے 18 سال مسلسل، اللہ اکبر۔ آج کا مسلمان ذرا سا دیر ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، کچھ تو اللہ اکبر لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ذرا سی تکلیف ہوئی کہنے کہ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھانے نہیں دیتا، معاذ اللہ رب العالمین، ہمیں پریشانی ہے، بیماری پہ بیماری دے رہا، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں پھر بھی بیماری دے رہا ہے۔ میرے بھائی آج اگر ہم قرآن و حدیث پڑھیں تو معلوم چلتا ہے کہ صرف مسلمان نماز چھوڑنے کی سزا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے تو مسلمان ایک قدم بھی چلنا اس کے لیے دشوار ہے۔ خالی نماز چھوڑنے کا گناہ اور دوسرا گناہ تو بات الگ ہے۔ آج کا مسلمان نماز پڑھتا نہیں، نوجوان نماز پڑھتے نہیں، بوڑھے ہیں وہ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تب بھی آپ پر نماز فرض ہے۔ آپ وضو نہیں کر سکتے، گرم پانی سے وضو کریں، گرم سے نہیں کر سکتے بیماری زیادہ لاحق ہے، آپ تیمم کریں، مٹی سے تیمم کریں، نماز پھر بھی آپ پر پڑھنا ضروری ہے۔ اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، لیٹے لیٹے آپ پر نماز فرض ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو محترم حضرات، ایوب علیہ السلام 18 سال اللہ اکبر بیماری آپ رہے، لیکن پھر بھی آپ نے رب کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا، بس کہتے مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے۔ روایت بہت لمبی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی، آپ نے غسل کیا، اور پھر آپ پہلے کی طرح آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تندرستی عطا فرما دی، اور آپ کی بیوی کو بھی تندرستی عطا فرما دی گئی، سب کچھ آپ کو عطا کر دیا گیا، آپ کی اولادیں بھی زندہ کر دی گئی، آپ کے تمام محل کو، آپ کی نوکر چاکر سب کچھ۔ کسی نے پوچھا اے ایوب علیہ السلام آپ کی زندگی کے بہتر دن کون سے ہیں؟ بہتر دن کون سے؟ اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے کہ ہماری خوشحالی کے دن بہتر ہے نا، ہم یہی کہیں گے، لیکن ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے بہتر دن وہ 18 سال ہیں جس وقت میں بیمار تھا۔ سبحان اللہ، کیا فرما رہے ہیں؟ میری زندگی کے بہتر دن وہ ہیں جو میں بیمار تھا۔ سوال کرنے والے نے کہا تو ایوب علیہ السلام آپ کی زندگی کے بہتر دن وہ کیسے؟ ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے سوال کرنے والے سن، جب میں بیمار تھا تو صبح کو میرا رب مجھ سے پوچھا کرتا تھا، میرا اللہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا اے ایوب کیا حال ہے، اے ایوب کیا حال ہے، تو میں اس آواز کو، رب کی آواز کو سن کر بے قرار ہو جایا کرتا تھا اور تمام تکلیف کو بھول جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، شام ہوتی تھی پھر میرا رب مجھ سے پوچھا کرتا تھا اے ایوب کیا حال ہے، میں کہتا تھا مولا تیرا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان عظیم ہے۔ تو میں اس آواز کو پھر سنتا تھا اور اس آواز کو سن کر اتنا مسرور ہو جایا کرتا تھا کہ ساری رات تمام تکلیف کو بھول جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، اب وہ آواز مجھے آنا بند ہو گئی، اب میرے رب مجھ سے نہیں پوچھا کرتا، لیکن میرے جو 18 سال کے جو دن گزرے ہیں وہ بہت خوشحال دن گزرے ہیں، کیونکہ میرا رب مجھ سے بار بار پوچھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو محترم حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی یہاں ہو جائے تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کا احسان مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کے ذریعے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرماتا
ہے اگر ایک کانٹا بھی ہمیں چبھتا ہے، ٹھوکر بھی لگتی ہے، تو اس کے بنا پر ہمارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پریشانی دے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، یا نہ کہ رب کی بارگاہ میں شکوہ اور گلہ کرنا چاہیے. تو محترم حضرات، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں، کوئی پریشانی لاحق آ جائے اس میں صبر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل کرنا نہ چھوڑیں، عبادت کرنا نہ چھوڑیں، بندگی کرنا نہ چھوڑیں. اس لیے کہ محترم حضرات، رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو شخص عمل کرے، اچھے مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن، ہم اسے زندگی بہتر عطا فرمائیں گے، دنیا کی بھی زندگی بہتر عطا فرمائیں گے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر عطا فرمائیں گے. علماء کرام سے محبت کریں، ان کے قریب رہیں، اس لیے کہ ان کی محبت میں اور ان کی صحبت میں اگر رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بہتر ہوگی، اور ان سے اگر زیادہ قرب ہوگا تو قیامت کے دن بھی جنت میں بھی علماء کرام کی ضرورت ہمیں پڑے گی. مورخین نے لکھا ہے کہ جو علماء کرام سے دنیا میں محبت کرے گا، ان کے قریب رہے گا، تو یقیناً جنت میں بھی ان کا قرب ہمیں عطا ملا جائے، قرب ہمیں ملے گا، ان کا قرب حاصل ہوگا. مورخین نے لکھا ہے کہ جنت میں جب جنتیوں کو پہنچا دیا جائے گا، جنت کی نعمتیں انہیں مل جائیں گی، تو محترم سامعین حضرات، لوگ کہیں گے، فرشتے کہیں گے اے جنتیوں سنو، تمہیں اور کوئی چیز کی حاجت ہے تو کہو، اسے پورا کیا جائے گا. جنتی کہیں گے کہ ہمیں تو سب کچھ مل گیا، لیکن اب اور کیا چاہیے؟ فرشتے کہیں گے کہ سوال کرو، اور اگر کچھ چاہیے تو وہ بھی تمہیں عطا کر دیا جائے گا. اب لوگ کہیں گے کہ اب کس سے پوچھا جائے؟ تو وہاں بھی جنتی علماء کرام کو تلاشیں گے. سبحان اللہ. علماء کرام کو تلاشیں گے، انہیں ڈھونڈیں گے، اور جب علماء کرام مل جائیں گے تو ان سے کہیں گے اے عالم دین، ہمیں یہ بتائیں کہ فرشتے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں اور کچھ چاہیے، آرزو کرو، تمہیں اس آرزو کو پورا کیا جائے گا. تو علماء کرام بتائیں گے اے جنتیوں سنو، جنت کی تمام نعمتیں ایک طرف اور اللہ کا دیدار ایک طرف. سبحان اللہ. تم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، سب کچھ تمہیں مل گیا ہے، لیکن رب کا دیدار ابھی باقی ہے. سبحان اللہ. تو پتا چلا کہ دنیا میں بھی ہمیں علماء کرام کی ضرورت ہے، اور جنت میں جانے کے بعد بھی علماء کرام کی ہمیں ضرورت پڑے گی. سبحان اللہ. تو جنتی کہیں گے مولا، فرشتوں سے کہیں گے مولا ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن جنت میں ہمیں اللہ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ تعالی. کب؟ جب ہم عمل کریں گے اچھے. رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ مرد ہو یا عورت وہ کرے عمل اچھے، ہو وہ مومن، ہم اسے دونوں زندگی بہتر عطا فرمائیں گے، دنیا کی بھی اور آخرت کی زندگی بھی بہتر فرمائیں گے. تو محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بہتر زندگی کا عطا فرمائے گا جب ہم محنت اور مشقت کریں گے. محنت اور مشقت کریں گے، رب کی بارگاہ میں اس کے فرامین پر عمل کریں گے، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں گے، تب جا کر ہمیں انشاءاللہ تعالی دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب ہوں گی. محترم سامعین حضرات، آج لوگوں کا رجحان دنیا کی تعلیم کی طرف زیادہ ہے. آخرت کی تعلیم جو ہمیں آخرت میں کام آنے والی ہے، دینی تعلیم سے ہم کوسوں دور ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک وقت تھا دینی مدارس میں کئی سو بچے رہا کرتے تھے، لیکن اب کم سے کم بچے مدرسے میں رہا کرتے ہیں. پڑھنے کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن محترم حضرات، ہمیں علم دین کی ضرورت ہر حال میں، ہر وقت ہمیں علم دین کی ضرورت پڑے گی. محترم سامعین حضرات، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کے انتقال کے وقت اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا اور کہا کہ اے میری اہلیہ سن، اگر میرے یہاں چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا، اسے علم دین سکھانا. کیا کرنا؟ اسے علم دین سکھانا. بیوی نے کہا حضور ٹھیک ہے. اب اس شخص کا انتقال ہو گیا. کچھ دن کے بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا.
جب وہ بڑا ہوا چلنے کے قابل ہو گیا، عورت نے کہا میری شوہر کی وصیت تھی کہ میں اپنے بیٹے کو علم دین سکھاؤں۔ اس نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر مدرسے میں داخلہ کرا دیا۔ استاد نے کہا بیٹا، قاعدہ لیا، کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس سبق کو یاد کرو۔ اب وہ بچہ، چھوٹا سا بچہ اپنی ننھی زبان سے ایک کونے پر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزرے۔ جس قبرستان میں اس بچے کا والد کا انتقال ہوا تھا، اس کی قبر تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر ہوا تو دیکھتے کیا ہے، وہ شخص بہت گناہگار تھا۔ اس کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام گئے اور کچھ وقت کے بعد جب واپس آئے تو دیکھتے کیا ہے، اب اس میں رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، آپ حیران ہو گئے، مولا ابھی کچھ دیر پہلے یہاں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اب یہاں پر رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، مولا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام بادرس لیے ہے، اس قبر والے نے انتقال سے پہلے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ میرے یہاں بچہ ہو یا بچی اسے علم دین سکھانا، اور آج اس کا بچہ پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے اور مدرسے میں داخلہ لیا ہے، اور ایک کونے میں بیٹھ کر مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، رحمان و رحیم کہہ رہا ہے۔ مجھے گوارا نہیں کہ زمین کے اوپر اس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے اور قبر کے اندر میں اس کے باپ کو عذاب قبر دوں، مجھے گوارا نہیں۔ میں نے اس کے قبر کے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ سبحان اللہ، کس کے بنا پر؟ ایک آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، ہم اپنے مرحومین کے لیے ساری ثواب کرتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے ہیں، سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، ایک آیت کے پڑھنے کے بنا پر اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور عذاب قبر کو اٹھا لیا، اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو محترم حضرات، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے لیے دنیا میں بہتری اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا بھی بہتر بنانا ہوگا۔ جب ہم دنیا بہتر بنائیں گے، علم دین سیکھیں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تبھی ہماری آخرت بہتر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اور جو عمل کرے، اچھے مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن، ہم اسے بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔